آیوڈم کا بھی یہی حال ہے. آیوڈین ضروری نہیں ہے کہ پانی میں کم ہو، بلکہ جن پانیوں میں آیوڈین موجود ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور وجہ کوئی اور اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے جو تجربے میں میرے علاج آیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اول آیوڈین خود اس کا علاج ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر آیوڈین موجود ہے پانی میں اور ہضم نہیں ہو رہی، تو ہومیوپیتھک میں جب آپ آیوڈین دیتے ہیں تو وہ رد عمل پیدا کرتی ہے اور اس کمزوری کو دور کر دیتی ہے. یعنی کیوں آیوڈین اثر نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ آیوڈین کے خلاف جسم میں خوف ہے. اس خوف کا جو اصطلاحی نام ہے وہ الرجی ہے. اگر آیوڈین سے الرجی ہے جسم کو، اور اس وجہ سے جسم آیوڈین کو ہضم نہیں کر رہا، تو اس کا علاج آیوڈین بھی ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں. وہ اتنی ہلکی مقدار میں دیں کہ جسم کا آیوڈین سے خوف اتر جائے، تو پھر یہ کام دکھاتی ہے. مگر اس کے گلٹ کی خاص علامتیں ہیں. خواہ وہ گلٹ نہ بھی ہو تب بھی اگر بچہ کمزور ہو رہا ہے اور اصل وجہ اس کی یہاں گلینڈز کی خرابی ہے، ضروری نہیں کہ وہ گلینڈ ابھر کر سامنے آ جائیں، مگر گلینڈز ابھریں یا نہ ابھریں، یہ علامتیں موجود ہوں تو عموماً آیوڈین کی نشانی ہے. کہ کوئی بچہ جو خوب کھائے اور بہت تیز ترار ہو دوڑنے پھرنے میں، اور جسم گرمی کی طرف مائل ہو، اور کچھ ہضم نہ ہو. ہضم ہو جاتا ہے ویسے، لیکن جاتا کہاں ہے کچھ سمجھ نہ آئے. وہ انرجی اس کی بن بن کے خوب فضا میں پھیل رہی ہے اور اس کے جسم کو نہیں لگتی. پھرتیلا بچہ، تیز ترار، جس طرح ہمارے یہاں بعض فیملی میں بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کے پتلے دبلے. عارفہ کے بچے بھی غالباً اس سے ملتے جلتے ہیں. کیوں عارفہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں چمک آئی تھی یہ بات سن کے. آپ کا بھی ایسے ہی؟ ایسے بچے جن میں تھائرائڈ ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر بھوک خوب لگے اور کھانے کا پتہ نہ لگے کہ جاتا کہاں ہے، اور پتلے دبلے ہوں اور تیز ترار اور بجلی کے شراروں کی طرح ادھر ادھر جانے والے، ان کا علاج آیوڈم ہے. آیوڈم 30 میں حیرت انگیز کام کرتی